ابھی ہم ہیں پامپور میں amidst these saffron fields and جب میں نے آپ کی ریل دیکھی تھی لاسٹ ٹائم مجھے پتا چلا ہاں مطلب ابھی ہو گیا نا ہارویسٹ. تو لاسٹ ٹائم جب میں نے آپ کی ریل دیکھی تھی نا تب مجھے پتا چلا کہ اٹ از اے پاسبل پلیس فار حبا خاتونز, اٹ کوڈ بی ہر برتھ پلیس جہاں پہ انہوں نے جنم لیا. تو ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پہ جا کے ہم ان کے بارے میں تھوڑا اور جان سکتے ہیں؟ ہاں بالکل ہے. ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اسلام یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ, جہاں ہم ڈاکٹر پروفیسر شوکت جی سے مل سکتے ہیں اور ان سے آگے کی اور جانکاری لے سکتے ہیں اباؤٹ حبا خاتون. ہاں بالکل ٹھیک رہے گا تاکہ ہم اپنے درشکوں کی جگیاسا کو پورا کر سکیں. ہاں کیونکہ اور بھی کوئریز جو بھی ہے وہ ہم آگے جان ان سے جا کر کے ہم ان سے بہت سارے نالج گین کر سکتے ہیں, جانکاری لے سکتے ہیں حبا خاتون کے بارے میں. تو آج ہم آئے ہیں اسلام یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ٹو میٹ پروفیسر شوکت اینڈ اے فیو مور ایکسپرٹس جو ہمیں حبا خاتون کی اسٹوری کے بارے میں تھوڑی اور جانکاری دیں گے کیونکہ اتنے لوگوں کو جاننی تھی. تو چلیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور اس کہانی کے بارے میں جانتے ہیں. سو آج ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر شوکت who is the director of the Center of Haba Khatoon at IUST, Islamic University of Science and Technology. اینڈ جو ہم نے پریویس اپنا ریل پہ ڈالا تھا کافی لوگوں کے کامنٹس آئے اور a lot of people reached out and there was this sense of curiosity amongst our viewers کہ یہ حبا خاتون جو ایک بہت ہی فیمس پوئٹ ہے, بہت ہی فیمس اسٹوری ہے, ایک کمپلیٹ ساگا ہے کشمیر میں, ان کے بارے میں لوگ بہت جاننا چاہتے تھے, ان کی لائف کے بارے میں, ان کی ان کی پوری کہانی جاننا چاہتے تھے. تو آج اس لیے ہم سر کے پاس آئے ہیں انہی کے بارے میں جاننے کے لیے. اینڈ جو ہم نے اپنے اینڈ پہ ریسرچ کیا, جتنی ہمارے آلریڈی آف کیمرہ بھی بات ہوئی کہ بہت سارے سورسز ہیں حبا خاتون سے ریلیٹڈ جن کو لوگ ریفر کرتے ہیں ان کی اسٹوری جاننے کے لیے. وہ کون سا ایسا سورس ہے پرٹیکولرلی جو سب سے زیادہ ٹرسٹڈ ہے, جو لٹریری ہسٹورینس ٹرسٹ کرتے ہیں, جو کہہ سکتے ہو ہیز بین دا موسٹ ویلڈ سورس فار دا اسٹوری آف حبا خاتون؟ Most welcome. So far as this center is concerned, this center is given the nomenclature like Habba Khatun Center for Kashmiri Language and Literature in the university. So far as the name Habba Khatun is concerned, she was a legend in Kashmir history, and our identity as Kashmiri, our women in Kashmir, our girls in Kashmir, and our folklore in Kashmir, we have two icons in the women side of the story. One is Lala Ded. She is a very famous saint of Kashmir, women saint. And second is Habba Khatun. She is a poet who is the identity, and some people call him as the Nightingale of Kashmir. کیونکہ میں آپ سے یہ بتاؤں گا کہ اس زمانے میں جب ہم حبا خاتون کی بات کرتے تھے, آپ نے کہا حبا خاتون 1550 یا 54 میں پیدا ہوئی ہیں, آج سے 500 سال پہلے, 500 years before. And she died at a very, I say younger age, 55, 56, that's 1609. And in these 55 years, she experienced a lot of things. One experience as a girl at her maternal home, as a girl, an ordinary girl, we call her Zoon. اس کا نام زون تھا, وہ رتھر کاسٹ سے تھی, ٹپکل کشمیری کاسٹ رتھر اس سے. دین اس کی شادی ہو جاتی ہے, وہ چندہارا یہاں پہ ہماری لوکیلٹی میں ہے, پامپور میں ایک چندہارا, یہ نیشنل ہائی وے پہ ہی ہے وہ پلیس, تو وہاں اس کی برتھ ہوئی ہے.
پھر پامپور میں شادی ہوئی ہے تو عزیز راتھر ان کے اس ہسبینڈ کا نام تھا. وہاں کچھ سال گزارے ہیں. اس کے بعد ان سے ڈیورس ہوا اور کچھ دیر تک وہ ایسے ہی رہی. کچھ اس وقت وہ ٹرموائل پولیٹیکل ٹرموائل تھا چک ڈائناسٹی کا. تو ہم دیکھتے ہیں ہم ہسٹری کے سورس ہمیں کہتے ہیں, اور جو ہمارے ارلیئر سورسز ہیں ہسٹری کے, چاہے وہ انگلش میں بعد میں آئے ہوئے, چاہے پرشین میں آئے, یا پھر ہم نے لیٹر آن کشمیری میں بھی کچھ لکھا, ہمارے مورخین نے, ہمارے اسکالرز نے لکھا. دا مین سورس از دا فوک لور جو ہمارا ہے. ہماری بچیاں, ہمارے بڑے لوگ کہتے تھے, گاتے تھے, تو ان کی شاعری وہ زبان زد عام تھی, وہ سب لوگ بتا رہے تھے. کشمیری میں کوئی وچن ہوتا تھا, وچن ہم اس جنر کو بولتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے, جو انہوں نے شاعری کری ہے. تو سب سے پہلے ان کی جو شاعری ہے وہ ہم تک بالکل جنریشن سے کہ جنریشن سے جنریشن تک ہمارے پاس پہنچی. دیٹس اے لائیو سورس آف حبہ خاتون, نوئنگ حبہ خاتون, that she lived somewhere, because her poetry itself is a source to us, a valid source. And second is ہم نے اس کو کیسے کہا یہ حبہ خاتون ہی کا ہے, کیونکہ in every couplet there is proof that this couplet, this stanza, this vachan belongs to حبہ خاتون. So folklore is the main thing which has given us, which has handed over to us that this is حبہ خاتون. And these miseries she has lived with. This was the time when she was in Kashmir, and these are small things. These are the bigger events in her life, and she happened to be the queen of Kashmir as well at some point of time. And all these things are part of حبہ خاتون study. حبہ خاتون کیسے ہم دیکھیں گے اس کو, تو اس میں سب آتا ہے. So one way is that the folklore is an important source for knowing حبہ خاتون, and her poetry is with us. It has been preserved now by the Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages. Then there are some local and some recognized institutions who have preserved the poetry of حبہ خاتون. And then there are the poets as well as the scholars, famous scholars of Kashmir, who have researched on حبہ خاتون regarding her birth, regarding her intimacy with Yusuf Shahi Chak, the Prince of Kashmir, then Mughals taking over Kashmir, and then wandering of حبہ خاتون from Kashmir, then to Gurez, because in Gurez there is also a mountain which is attributed to حبہ خاتون, and we call it as the حبہ خاتون Hill. Because in search of the Prince Yusuf Shahi Chak, she has wandered throughout lands and territories to see what happened to her husband that way. So sources are there, valid sources are there, but it's neither a myth. حبہ خاتون is neither a myth, but it's a mystery. And we are settled to find out the actual happenings with the حبہ خاتون, the actual mystery of حبہ خاتون. And the poetry that we have regarding حبہ خاتون, it's multicolored, it is multifaceted. That at one point of time she was trying to give her impression as a helpless woman of Kashmir. Suppose there is, she always cries about and gives the impression that there is some sort of cruelty at his husband's house. Okay, and she says that Vari ven sati var chasno char karmion malinyo ho, that I'm not happy with the household of my husband. That's one part of her story. Then when she is brought to, I mean to say, to the Maulvi by his father Abdi Rathar, that give her the instructions from Quran, basically being a Muslim child. So she has referred to that period also. So حبہ خاتون was not a silent voice. I'm saying that when she was an infant, at that time when she interacted with the teacher, it's also written that she said some odes at that time as well. She said some verses
addressing the knowledge, addressing the culture, addressing the impression of the teacher upon her, and her impression over his teaching. And she says that Okhnan Wulna Muryepan, that my teacher is strict in behavior. So she has never remained silent. Whatever she saw, she said in the couplets. So those couplets, those orders, those stanzas, those vatsun that we have in the folklore, and that folklore, literature is then researched by our scholars, by our intellectuals in a very good form. But still, I will say that everything is not finalized. So our sources are not that way silent about Habba Khatun, neither our scholars, neither our research, because Habba Khatun, apart from our researches, is living in our hearts as a cultural icon for Kashmir, like Laladad and Sheikh Nuruddin Wali. जी, मैं जितना आपकी बात से समझ पाई, फॉर श्योर हर स्टोरी इज़ अ मिस्ट्री, बट इट्स नो मिस्ट्री कि उनकी जो पोएट्री है, जो उनका म्यूज़िक है, वो जनरेशन पर जनरेशन किसी तरह से कश्मीरी लोगों के डीएनए में इनग्रेन्ड है, क्योंकि पीढ़ी पर पीढ़ी, जैसे आपने बोला, वो उनकी पोएट्री, उनका म्यूज़िक पास ऑन हो ट्रांसमिशन गया। उसका हो गया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, है ना? So, and I mean to say, in our times or 100 years or 300 years before, it has come from one generation to another generation as it was sung. Suppose we have here the month of Ramadan. The Muslims celebrate the nights of Ramadan, and our women used to come out from houses, and then they used to sing in the groups. And Habba Khatun was at that time also being represented as the icon of for Kashmiri women. Or some misery was in anybody's home, she would or he would at that time refer to Habba Khatun has said like this and like that. Or anything happens to Kashmiri women, or there are odd times for women also. So Kashmiri women always try to refer to Habba Khatun, because Habba Khatun has lived the life of a Kashmiri Bahu, of a Kashmiri Beti, of a Kashmir Queen at the larger extent, that something happened to her household, then something happened to her empire, because she was an empress as well, because she was this wife of Yusuf Chak, who was taken away from Kashmir to, some sources say that Bihar, and people say that he died there. And there is in Bihar a grave which is attributed to Yusuf Shah, king of Kashmir. So it's there. These are the evidences, and this folklore is a very important thing. In Kashmiri language, Kashmiri literature, Habba Khatun is living in the idiom, it is living in the lexicon, it is living in the language. Either it is in prose or it is in poetry. Still, and it will live there. It has a position there, it has a say always there, because Habba Khatun has many things to offer. So that's why we have this center here in Kashmir, in this university, identified to understand the Kashmir voice. Kashmir voice means how people were, I mean to say, how women were very much intellectual throughout the annals of Kashmir history. And in Kashmir history, Habba Khatun has an important and significant role to play as a woman, as a poet, and as an intellectual. राइट, सो मतलब जितना मैं समझ पाई हूँ, उनकी जो पोएट्री है, विल यू से इट स्टैंड्स आउट बिकॉज 16th सेंचुरी में women weren't exactly the most expressive when it came to poetry, या फिर क्योंकि उन्होंने इतने एक्सपीरियंसेस देखे अपने लाइफ में. सो व्हाट इज़ इट अबाउट हर पोएट्री, ऐसा क्या है उनकी कविताओं में जो उनको बहुत ही लाइक एक्सेप्शनली हेल्प्स हर स्टैंड आउट, बहुत अलग वे में उनके बारे में जाना जाता है, उनकी पोएट्री को पढ़ी जाती है? मैंने पहले भी आपसे कहा, शी इज ए मल्टीफेसेड कश्मीर पोइट. व्हेन इट कम्स टू रोमांस, she will be romantic. And if you will see the literature, especially that part of literature which she sung, which she wrote in company with this Yusuf Chak, his prince husband, and I will remember and I will make you to feel the fragrance of that romance she had with her husband Yusuf Chak. In the first impression with this Yusuf Chak,
When she was walking somewhere, it's reported in the history, and Yusuf Shah Chak was riding a horse, and when he was wonderstruck. He was wonderstruck. She was singing under the Yeah, chinar yes. tree or something. She was singing at that time. हाँ, And when he tried to know that who is this girl, हाँ, and he was informed that this is the girl and it has been divorced like that, and then she came to his palace as the women, as the Empress of Kashmir. Then she was, I mean to say, properly just now. A lot of her poetry, लेकिन जो उनकी No, no. कविताएं हैं बहुत हाँ. Put it like that. So in the when we had her miserable part of life, हाँ, longing and separation Yeah. पे भी उन्होंने बहुत poems belonging and separate. This the part which we have. Okay. The part जो हमारे पास है, उसका पहला हिस्सा जो हमारे पास है, वो हिस्सा जो है उसकी शादी के बाद जो हुआ, तो उसमें कुछ मिजरीज हैं, कुछ वेरी मच अनरोमांटिक है. हाँ, वो हाउस होल्ड की कहानी है. एक ताज़ा ब्याही हुई औरत जो घर आई, उसके साथ क्या सलूक हो रहा है उसके घर में, तो उसकी दास्तान है वो. और छोटी छोटी बातों पे वो बड़ी बड़ी चीज़ों को पेश करना, ऐसा आज भी होता है और उस जमाने में भी होता था. तो उसकी शायरी में वो चीज़ें भी हैं कि ऐसा हुआ, सास ने ऐसा कहा या सास ने ऐसा किया. एक बताऊंगा, एक उसी की वो शायरी से कश्मीरी में बताऊंगा. हश सिन्नम हट से था तीमे गोमो मोत खोत साक जाम सती काम गयमो जाम दिवां पाम माल्यो. दैट आई सेड समथिंग, मैंने कुछ कहा तो मेरी जो सास है उसने मेरा गला पकड़ा, और अभी तक जो मेरी ननद है वो मुझे कोसती रहती है. अब मेरा जो देवर है वो इस तरह की बात कर रहा है, मेरी सास इस तरह की बात कर रही है. छोटी छोटी बातों पर मेरा ये जो है मेरे साथ ये ताज़ियाने हो रहे हैं, मुझे सताया जा रहा है. तो ये वो कहानी है जो अनरोमांटिक है, बट दैट्स अ मिजरी दैट हैपेंड विद हबा खातून एट हस्बैंड्स हाउस, जो वहां पर उसका वो हो फर्स्ट गया. हस्बैंड हाँ, वो एक है. अब उससे निकल के जब उसका दूसरा पार्ट हम देखते हैं, जो रोमांटिक पार्ट है, तो उसमें भी इम्प्रेशंस है वो बहुत ज़्यादा. आपको कश्मीरी में मैं बताऊंगा. उसमें उसने कहा है कि छाव मैदान स्पोश, जब वो उसके साथ चलती है यूशा चक के साथ, तो वो कहती है कि यू आर द स्काई एंड आई एम द अर्थ. बुशस जमीन तय तुछुक आसमानो सीरस छुक सरपोश, बुशस न्यामत तुछुक मिजमानो छाव मैदान स्पोश. दैट you are my sun, I am your moon. I am the earth, you are the sun of mine. I am your earth, you are my sun. So in this way we can see that her romantic poetry is also important for Kashmiri language, for Kashmiri literature, knowing her this romantic moods also. So her impressions, then her miseries, her romantic poetry, her poetry which is full with this misery is also available us in our folklore. दोनों चीज़ें हमारे पास. And then one more part, एक वो शिकायत है, शिकवे शिकायत, वो खुदा से कहती है ना. एक हालत तो वो लोगों को बताती है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा, और कुछ हालतें ऐसी हैं तो जो उसे ये बताती है कि ये दुनिया जो है ये कुछ नहीं है, दुनिया न रहने वाली चीज़. ये भी हमारी हब खातून की थीम्स में एक थीम है ना. तो एक कश्मीरी में उसने ये कहा है, एक उसका एक स्टंजा है उसमें, तो फोनी सराय उसे बोलते हैं. ये दुनिया जो है ये न रहने वाली चीज़ है, यहाँ जो भी आया उसे इस दुनिया से जाना है. तो एक थीम मिजरी का थीम है, एक थीम हमारे पास है जो रोमांटिक थीम है, उस पे हमारी उसकी ये है. और कुछ थीम्स ऐसी हैं जहाँ वो खुदा से कहती है कि मुझे किस दुनिया में आपने लाया. एग्जिस्टेंशियलिज्म Yes. सॉर्ट ऑफ. तो मेरी जो ये जो मिस्ट्री है क्या ये, मेरी जो आत्मा के मसाइल हैं, मेरी जो लाइफ के मसाइल हैं, मेरी जो एग्जिस्टेंस और एसेंस के मसाइल हैं,
وہ کچھ الگ ہی ہیں. تو ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ امپریشن مل جاتا ہے کہ حبہ خاتون میں جو ایولیوشن ہوا ہے وہ ایولیوشن آف تھاٹ ہے. پھر پوئٹری بھی اسی انداز سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے. لیکن کشمیری فولکلور میں یہ سب امپریشنز آپ کو ملیں گے, اور انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ ہوا ہے کہ یہ امپریشن, چاہے وہ شکایات کا امپریشن ہو, چاہے وہ ڈپریشن کا امپریشن ہو, چاہے وہ مزری کا امپریشن ہو, چاہے وہ رومانٹک امپریشن ہو, ریسرچ از ایوری ویئر, ریسرچ از گوئنگ. ہاں, سو لائک یو سیڈ, جو آپ نے کوٹ کیا تھا کہ حبا خاتون کی جو اسٹوری ہے وہ متھ نہیں ہے, وہ ایک مسٹری ہے. تو ہمارے پاس اس متھ کے لیے کوئی بھی پاسبل کنکلوژن ہے؟ ان کی اسٹوری فائنلی کیسے ختم ہوئی, ان کی لائف کا اینڈ کیسا تھا, اس کے بارے میں کیا ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ So far as her later life is concerned, a bit is known about her later life, because ہمارے یہاں ایک جگہ اتھواجن ہے. اتھواجن سری نگر سے یہاں 5-6 کلومیٹر دور پامپور سائڈ میں, وہاں اس کی قبر بھی ہے نا. That grave is attributed to Haba Khatun. It's known that she died in Kashmir. It's known that she died in Kashmir. And some people have different opinion that that grave is not the actual grave of Haba Khatun. She died elsewhere in Bihar also, and there are 2 graves in Bihar. But it is also reported that she was a very active wife. She remained very much active with her husband so far as her life with the ruling king at that time, Chak, was there. دین وہ اس میں ایک پولیٹیکل ٹرمائل ہو گیا, چیکس کا زوال ہو گیا, ان کا ڈکلائن ہو گیا, اس کے بعد مغل شاسن شروع ہو گیا یہاں پہ. سو حبہ خاتون کا جب انتقال ہو گیا وہ 1606 1607 اسی کے ارد گرد ہو گیا اس کا انتقال. تو یہ جو ایک وائس تھی 55 سال رہی یہ آواز, تو اس آواز نے کبھی بھی جو ہے چپکی نہیں سادھی. جو بھی اس نے دیکھا اس نے وہ بیان کیا, چاہے وہ مزری کا پارٹ ہو, چاہے وہ ایکٹیو لائف کا پارٹ ہو, چاہے پولیٹیکل ٹرمائل کی بات ہو, تو کسی بھی حالت میں وہ زبان اپنی بند نہ رکھ سکی. اور لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی حبہ خاتون کے بارے میں جتنا بھی کہا گیا ہے وہ حتمی نہیں ہے. حتمی مین دیٹ ناٹ دا اینڈ آف دا اسٹوری. اسٹوریز ایوالو ہو رہی ہیں اور لٹریچر ایوالو ہو رہا ہے, اس کے بارے میں نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا, جب ہم اس کا یہ یہاں پہ سینٹر میں پورٹریٹ تلاش کر رہے تھے, there were many portraits available with Haba Khatun. کسی نے ایک طرح سے اس کو درشایا, کسی نے دوسری طرح سے درشایا, کسی نے دوسرے انگریزوں کے درشائے ہوئے بھی ہمارے پاس یہاں پر پورٹریٹس ہیں. اچھا, اس کے بعد والے پیریڈ میں بھی, اس سے پہلے کے پیریڈ سے بھی ہمارے پاس ہیں کچھ. جب یہ فوٹوگرافی ہماری نہیں تھی, جب یہ مسئلہ نہیں تھا, تو ہم ہاتھ سے کچھ بناتے تھے, پورٹریٹ کرتے. تو حبہ خاتون کو ہمیشہ کشمیر کے اعتبار سے کشمیری روپ میں ہی درشایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ وہ شاید سادھو بن گئی یا کچھ ہوا, ایسی کوئی نہیں ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ وہ کچھ سادھو بن گئی پھر دنیا چھوڑی ہے. She remained as an active part of Kashmir society and died in Kashmir society that. تو اس نے وہ جو ہے نا وہ سنیاسی وہ نہیں بنی ہے, وہ یوگنی نہیں بنی ہے. سو کیونکہ جو کچھ بیتی ہے کشمیری سماج پہ, جو کچھ اس نے دیکھا اس نے تو وہی بیان کیا, اس نے وہی بیان کیا. اور اگر کوئی بندہ سماج سے ہٹ کر ہو تو وہ نہیں بتا سکتا جو سماج کے ساتھ ہو رہا ہے. تو حبہ خاتون نے بحیثیت ایک سماجی عورت کے اپنا رول نبھایا. گھر میں بھی جو بھی اس کے ساتھ ہوا اس کا بھی ذکر کیا, سماج میں کیا حالات ہیں ان کا بھی ذکر کیا. تو حبہ خاتون is living with us, although her story is not a complete story, as we can say that this is the final version. So these things will evolve as literature comes forward and research is going on. تو یہ ہو رہا ہے, اور حبہ خاتون کے نئے جو ہے نا یہ کیا اسے کہتے ہیں, ہم درشا رہے ہیں, نئی ریسرچ آ رہی ہے, اور حبہ خاتون میں نئے کام ہو رہے ہیں. ایک تو یہ شاعری پہ حبہ خاتون میں کیا تھیمز ہیں, حبہ خاتون میں کون سے ایجز ہیں, کون سے امپریشنز ہیں, ایک تو یہ ہے. اور جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, اس نے کشمیر کو کیسے دیکھا, کشمیر آئیڈینٹی کو کیسے اس نے دیکھا, کشمیر سوسائٹی کو کیسے دیکھا, ان تمام ایریاز پہ جو ہے ریسرچ ہو رہی ہے اور ریسرچ ہوتی رہے گی. اور nothing is final and things are evolving like that.
سو بہت سارے انٹرپریٹیشنز آف دس اسٹوری، دیر از اے لاٹ ٹو انکور اینڈ بہت سارے پہلو ہیں جن کے ابھی تک ہمارے پاس سوال نہیں ہے جو ریسرچ کے ساتھ پتہ چلے گا. بٹ آپ کا بہت بہت شکریہ Thank you ہمارے very ساتھ much. جڑنے کے لیے ایٹ حبا خاتون سینٹر فار کشمیر اینڈ لٹریچر اسٹڈیز. اینڈ یہاں اسلام یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آ کے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا، کافی کچھ جاننے کو ملا. اینڈ ویری بگ تھینک یو فار دیٹ. Thank اٹ you. واز اے ویری انریچنگ ایکسپیرئنس فار اس. Thank you very much. Thank you. Okay.